کیا شادی کے بعد عورت اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام لگا سکتی ہے اور باپ کا نام بدل سکتی ہے؟ یہ بھائیو آج کل علماء عرب کی طرف سے یہ فتنہ اٹھایا گیا ہے. پاکستان میں بھی چند غیر مقلد قسم کے علماء، بلکہ کہنا چاہیے مقلد بھی اور غیر مقلد بھی، اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، مقلد اور غیر مقلد، جو اپنے ان علماء کے اندھے مقلد ہیں یا جن کو بیچاروں کو سینس نہیں، فقہ نہیں دین کی، انہوں نے بھی ایک فتنہ کھڑا کیا ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے تو وہ شادی کے بعد اپنے خاوند کا نام اگر لگا لے گی اپنے نام کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں وعیدیں آئی ہیں وہ اس کے اوپر فٹ ہو جائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک. میں وہ حدیثیں بھی بتاتا ہوں اور پھر میں اس کا بتاتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے غلط فہم اس کا لیا ہے. یہ بالکل اس طریقے سے ہے ہی نہیں تھی بات. میرا خیال انہوں نے شناختی کارڈ بھی کبھی نہیں پڑھا، اس پہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام، یہ نہیں لکھا ہوتا باپ کا نام. ٹھیک ہے، بےچارے اب ان پڑھ ہیں، ان کو تو پڑھے لکھے تو ہے نہیں نا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو وہ اب آپ اس بات کو سمجھ لیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کوٹ کی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کو کوئی خاص علوم سکھائے تھے؟ میں نے علم لدنی والا لیکچر مسئلہ 55A میں بھی اس حدیث کو پورا بریف کیا، یا میں صرف اس کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی کچھ دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے. ہاں ایک قرآن کا فہم ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا تھا، یعنی قرآن ہی دے کے گئے ہیں امت کو، یا انہوں نے اپنے تلوار کی نیام سے کچھ صحیفے نکالے جن میں دیت اور قصاص کے احکامات لکھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے، اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے، جس طرح آج کل لے پالک بچے لیے جاتے ہیں اس کے باپ کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والے انسانوں کی لعنت ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرنا شروع کر دے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کا مجھے بائی چانس نمبر بھی یاد ہو گیا کیونکہ میں نے اتنی دفعہ پچھلے دنوں میں یہ جواب دیا ہے. صحیح بخاری میں 6767 یعنی 6767 اور مسلم میں ہے 229 نمبر، اور مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منسوب کر دیا، اپنے باپ کا نام بدل دیا، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یہ عرب کے اندر تھی اس طرح کی چیزیں، اس کو کنڈیم کیا گیا. سب سے پہلے تو رسم توڑی گئی نا قرآن حکیم کے ذریعے. آپ کے جو غلام تھے زید ابن حارثہ، ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تو نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں. سورۃ الاحزاب پڑھ کے دیکھ لیں. پھر اللہ نے کیٹاگوریکل فیصلہ کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. زید ابن حارثہ ان کا وہ مرد ہے، ان کا کوئی بیٹا مرد کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا. بچے بچپن میں تینوں فوت ہو گئے، کسی مرد کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. کیا مطلب؟ خاتم النبیین کا تقاضا ہے کہ آپ کا بیٹا جوانی تک نہ پہنچے، ورنہ وہ بھی پیغمبر ہوتا، کیونکہ اگلے انبیاء کو اللہ نے یہ پروٹوکول دیا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروٹوکول ملتا ہے. اس لیے آپ کسی مرد کے باپ نہیں. پھر ان کو زید ابن محمد کی بجائے زید ابن حارثہ، اور پھر اس کو اوپر بھی جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا اور فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہوتا. تو لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب آپ نے اپنے بہو کے ساتھ شادی کر لی، وہ آپ کی بہو ہے ہی نہیں تھی، وہ تو منہ بولا بیٹا تھا. تو یہ باپ کا نام بدلنا خدا کے لیے فک سے کام لیں، سنی بنو ٹنی نہ بنو، اپنی عقل بھی استعمال کرو. باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کوئی باپ کا نام ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، اس کا نام ہے عائشہ بنت خالد، عائشہ خالد کی بیٹی. اب سپوز اس کی شادی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ عمر نامی لڑکے کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو اگر اب وہ عائشہ عمر لکھ دیتی ہے اپنے آپ کو، پہلے عائشہ خالد تھی اب عائشہ عمر، تو یہ باپ کا نام نہیں بدلا اس نے. باپ کا نام تب بدلا جائے گا جب وہ لکھے عائشہ بنت عمر.
یا وہاں پہ بھی والد کی نام کی جگہ اس کا عمر، تو کوئی بیوقوف ہوگا یہ لکھے گا؟ مولوی بیچارہ میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا، اکثر تو بیچارے اسکول سے بھاگے ہوتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے تو لوگ مدرسوں میں اس بیچارے کو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی؟ وہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام. تو عائشہ عمر اگر لکھتی اس نے نام نہیں بدلا اپنے باپ کا. اچھا عام بندے کو تو یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا فتوے یہ مولوی لگا رہے ہیں، جن کی عقل ہی نہیں کام کرتی ہیں. یہ اس نے باپ کا نام نہیں بدلا. خدا کے لیے باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عمر. وہ تو اپنے خاوند کے نام کے کھانے میں ڈال رہی ہے اپنے خاوند کا نام، اور اگر یہ عمر لگا رہی ہے تو آگے لکھا بھی تو ہوا ہے خاوند کا نام یہ ہے، باپ کا نام تو اس کا وہی رہے گا. ویسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے کو اپنے لیے کو راہ سیدھی کر لی ہوئی ہے. میری الحمدللہ شادی کو 11 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، میری بیوی کا نام وہی ہے جو پہلے تھا، میں نے نہیں تبدیل کروایا. میں اپنے لیے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے. اگر نہیں کروانا چاہتے نہ کروایا، اور کوئی کروا لے اس کے اوپر فتوا بھی نہیں لگے گا. تو یہ بےچارے چند سعودی عرب کے مولوی جن کو بالکل دین کی فکر نہیں ہے، وہ ظاہری حدیثیں پکڑ کے اس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں. جی دیکھیں جی ان سب پہ جنت اونا جناب، تقریباً پورے پاکستان سے جنت آرام کرتی جائے نا مولویوں نے، بلکہ سارے دے ہوتے ہیں، انڈیا دے ہوتے بھی، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کام نہیں کر دی. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا خطرناک فتوا ہے یہ، فتوا ان کے اوپر لوٹ رہا ہے، انہوں نے غلط فتوا لگایا ہے. اور پھر مجھے بھی وہ ای میلز کر رہے ہوتے ہیں جناب فلاں کا فتوا. بھائی میں کسی کے فتوے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. اگر کسی نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے وہ خود بھگتے گا. میں تو آپ کو حق بات بتاؤں گا، وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ جو صحیح بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ نہیں ہے. اور باقی پھر آپ اینڈ پہ مجھ سے پھکی بھی لے لیں اس حوالے سے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس شخص نے اپنے باپ کا نام چینج کروایا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پھر مجھے گالیاں نکالیں گے، لیکن گالیاں جس نے نکالنی ہیں ضرور نکالیں، لیکن ہم تو حق بات کریں گے. پھر ہم کہیں گے کہ جس کس کے اوپر جنت حرام ہوئی ہے، آپ نے جو یہ فارمولے لگائے اور واقعی ایگزیکٹ وہ والا کام کیا ہے کہ اس نے باپ کا نام بدلوایا ہے. صحیح مسلم میں 219 نمبر حدیث آپ نکال کے دیکھ لیں، اور بخاری میں 6767. مسلم میں اس کا کانٹیکسٹ بھی موجود ہے. بخاری اور مسلم کی یہ میں نے دونوں نمبر بتا دیے. اس کی شرح آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں، بخاری 6767 کی، 67 کی. اور مسلم میں امام شرف الدین نووی المتوفا 676 ہجری، جو آخری درجے تک سنیت کا دفاع کرتے ہیں، چاہے ان کو جھوٹ بھی بولنا پڑ جائے نا کسی معاملے کے اندر تو وہ کوئی اس معاملے میں حیا نہیں کرتے. ہم ان کی غلطیاں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ بالکل باطل تعویلات بھی کر جاتے ہیں سنیت کا دفاع کرتے ہوئے. لیکن یہاں پہ انہوں نے بھی کوئی باطل تعویل نہیں کی، شرف الدین نووی نے بھی. اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری فتح الباری میں کھول دیں، انہوں نے بتایا ہے کہ اس امت کے اندر پہلی دفعہ کس نے باپ کا نام چینج کروایا ہے. اور اب میں علماء عرب سے پوچھوں گا اور پاکستانی جو ان کے تنخواہ دار ہیں کہ اب اس کے اوپر تم دوزخ واجب کرواتے ہو کہ نہیں اور جنت حرام کرواتے ہو کہ نہیں. اب یہ تمہارا امتحان ہے اس معاملے میں. صحیح مسلم میں 219 نمبر حدیث، بخاری میں 6767. مسلم کا جو طریق ہے اس میں الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، دیکھو سارا فیوز اٹھنا شروع ہو گیا کہ ایک کام ہو گیا. یہ پائی کیا کریے، مسلم شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ یہ کس زمانے کے اندر یہ بات ہوئی ہے. حضرت معاویہ کا نام نہیں ہے لیکن اس کی شرح کے اندر سب نے لکھا ہے اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکرہ جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکرہ، ایک ہے ابو بکر، ایک ہے ابو بکرہ. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں سمیہ تھی، ایک تو ہے سمیہ عمار ابن یاسر کی والدہ، یہ اور سمیہ. اور یہ سمیہ جو عورت تھی، انہی سے ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام تھا زیاد، جو عبید اللہ ابن زیاد جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 3748 کے حسین علیہ السلام. اس پہ امام بخاری نے لکھا ہے حسین علیہ السلام سیدنا حسین کے ساتھ ان کا سر کاٹ کر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد یہ خود بھی ابن مرجانہ، یہ خود بھی ولد الزنا تھا، اس کا باپ بھی ولد الزنا تھا. یہ سارے گستاحان رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. زیاد کی والدہ اور ابو بکرہ صحابی کی والدہ یہ دونوں ایک تھی سمیہ. تو ابو بکرہ کے پاس صحیح مسلم 219 نمبر حدیث کتاب الایمان والے چیپٹر میں ایک بندہ آتا ہے شکایت لے کے، وہ کہتا ہے دیکھو کہ تیرے پرانو دیکھو ان کے انہیں نہ ہی بدل دیتا گیا ہے. اب اس کو زیاد بن سمیہ کی بجائے زیاد بن ابی سفیان کہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے. تو ابو بکرہ کو آگے کہہ رہے ہیں کہ یار تجھے نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے.
تو ابو بکرہ نے کہا کہ مجھے تو خود پتا ہے، میں نے سعد ابن ابی وقاص سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود حدیث سنی ہوئی ہے کہ جس نے اپنے باپ کا نام بدلا تو وہ دوزخ میں جائے گا. اسی کی شرح میں امام نووی ابن حجر اسقلانی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا ہے. اس کے بعد ابو بکرہ نے اپنے بھائی کے ساتھ پوری زندگی کلام نہیں کیا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا. اور پھر ابن حجر اور امام نووی کیا لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا قریبی بندہ تھا زیاد. جب تحکیم کے مسئلے کے بعد اختلاف کھڑا ہوا تو حضرت معاویہ نے اسے اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک چال چلی کہ اس کو حضرت علی سے ہٹا کے اپنے ساتھ ملا لیا جائے. اور ابن حجر نے پورا لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب زیاد کے باپ کا ذکر ہوتا تھا تو ابو سفیان کہتے تھے مجھے اگر حضرت عمر کا ڈر نہ ہو تو میں بتا دوں کہ اس کا باپ کون ہے. اصل میں وہ خود تھے، کیونکہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوا تھا اور اس سے زیاد پیدا ہوا تھا. حضرت عمر سے ڈرتے تھے تو نام نہیں بتاتے تھے حضرت ابو سفیان کہ اس کا باپ میں ہوں. پھر حضرت معاویہ کا دور آیا تو حضرت معاویہ نے جو ہے وہ خط لکھا کہ زیاد تو میرے ساتھ مل جا، میرے باپ نے تیری ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو میرا بھائی ہے. استغفر اللہ. تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کے بسترے کے اوپر پیدا ہو، چاہے وہ ولد و زنا ہوگی، کاؤنٹ اس کے کھاتے میں ہوگی. حرامی جو شخص ہوگا اس کو آپ یہ کہیں گے یہ میرا بھائی بن گیا. اب یہ انہوں نے بھائی بنا لیا اس کو زیاد بن ابی سفیان کہا جانا شروع ہو گیا. اور پھر وہ حضرت علی سے ٹوٹ کے جو ہے وہ لگ گیا حضرت معاویہ کے ساتھ اور بعد میں اس کے بیٹے نے بھی کام ڈال دیا. یہ ہے ان لوگوں کی ہسٹری. تو اب میں یہ علماء عرب کو بھی پھکی دیتا ہوں کہ امت کو بتائیں کہ امت میں یہ زیاد بن ابی سفیان تو زیاد نے اپنے باپ کا نام بدلا نا، یہ تو اس نے بدلا، اس پہ تو حدیث فٹ کرے نا یہ والی. اور جس نے بدلوایا وہ اس سے بڑا مجرم، جس نے اس کو اس غلطی کی طرف لگایا وہ اس سے بڑا مجرم. تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں جی تسی تو جناب ساڈے نگاہ پہ توڑواندے پھر رہے ہو اور اتنے لوگوں نے پاکستانی انڈیا دے اتنے فتوے لگا رہے ہو جنت اور دوزخ دے. پہلے تسے پائی جی اپنے گھر دی خبر لو کہ یہ ہے وہ حقیقت. تو میں نے اسی لیے جو ہے الحمدللہ یہ میری ایمانداری ہے کہ میں ریکارڈنگ کے ساتھ اس چیز کو بالکل واضح کر دوں. اور میں ان کو اب پھکی بھی اس حوالے سے ایک اور دے دیتا ہوں. یہ پھکی نہیں تھی ابھی، پھکی باقی ہے، اینٹی وینم نظامی جواب باقی ہے کہ یہ جو جی اپنے باپ کے نام کو بدل دیں. ہماری ایک ماں ہے ام سلمہ، نام سنا ہوا آپ نے، رضی اللہ تعالی عنہا. یہ سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو فوت ہوئی ہیں. واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا تھا. ان کا نام کیا؟ ام سلمہ، سلمہ کی ماں. اب انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی تو اس کے بعد تو انہیں اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے تھا نا. یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ میں بیوی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ام سلمہ کیوں؟ اپنے باپ کے ساتھ بھی منسوب نہیں کیا، الٹا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا شروع کر دیا. تو اس قسم کی کنیت رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ زوجہ تو رسول ہی رہیں گی. اس طریقے سے ایک اور صحابیاں ہیں ام سلیم. سلیم عربی میں کہتے ہیں، عربی میں ہم سلیم لفظ بولتے ہیں، اردو میں سلیم. اب سلیم جو ان کا بیٹا ہے وہ ام سلیم ہے. اب انہوں نے اپنے باپ کے نام کی جگہ ان مولوی ہوتے ہیں نا آج کل ان پڑھ جائل مولوی، یہ کہنا جی باپ کا نام ہٹا کے دیکھیں بیٹے کا نام لگا دیا ہے، ام سلیم ہوتے بھی جناب دوزخ واجب کروا دیں دے. حالانکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ وہی ہیں جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولا کرتے تھے اور آپ کا یہ پسینہ مبارک خوشبو کے لیے جمع کرتی تھی ام سلیم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سمجھے ایک بوڑھی اماں کی ایکویلنٹ تھی. آپ ان کا اتنا احترام کیا کرتے تھے، ان کے گھر میں سویا بھی کرتے تھے جا کے. ام سلیم تو یہ ان کے اوپر فتویٰ لگائیں گے جی آپ نے تو اپنے باپ کا نام بدل لیا ہے، سلیم تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کو اپنے باپ کا نام تلاش کرنا چاہیے. تو باپ کی جگہ چاہے بیٹے کا نام لگائیں چاہے خامند کا نام لگائیں، لگتے بشکاری ہے نا بھائی جی. ٹھیک ہے نا، نام بدلا یہ بدلنا نہیں ہے میرے بھائیوں. نام بدلنا یہ ہے کہ کوئی شخص عائشہ بنت خالد اپنے آپ کو عائشہ بنت عمر کر دے، یہ ہوگا بدلنا، ادروائز بدلنا نہیں ہوگا. عقل کے ناخن لیں اور ان مولویوں کے چنگل سے بچیں. ان بیچاروں کو جو ہے پورا سے علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ابھی اس ریکارڈنگ کے بعد پھر انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی ہیں کہ یار علی نے ایک اور گل دس دیتی ہے. بھائی اسی تو دساں گے کہ بلا دے اللہ نے چھڑ دیتی تواڈے اوتے، حق گل کریں گے بھائی جی، بالکل صحیح کریں گے. منو گالاں کڈنے دی بجائے سب سے پہلے امام بخاری کو نکالیں، پھر امام مسلم کو نکالیں، پھر امام ابن حجر کو نکالیں، پھر امام نووی کو نکالیں. میرا نمبر تو بھائی بات جاندا ہے، چور تو پہلے چور دی ماں نو مارو. تو یا میں کلیئر کٹ کہنا کہ تسی سارے سنی نہیں ہو، ٹنی ہو، اپنے بابیا بزرگاں دے پیچھے چل رہے ہو. اصل سنی ہے بندہ ہے جڑا تانوں کتاب و سنت کے مرد سے کتاب سے حوالہ دیتا ہے.
جائیں کھولیں بخاری کی شرح 6767 پڑھیں اور مسلم 219 کی شرح پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا اس امت میں سب سے پہلے یہ بدعت کس نے جاری کی، اور دوزخ والی بدعت کہ باپ کا نام چینج کروا دیا، زیاد کا نام جو ہے زیاد بن ابی سفیان کر دیا معاویہ بن ابی سفیان نے، یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے حق بھی ادا کر دیا۔